شانزی لایا آپ کے لیے ملکہ برطانیہ کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ برطانیہ کی سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ بکنگھم پیلس سے جاری بیان میں تصدیق کی گئی ہے کہ ملکہ کا انتقال جمعرات کو اسکاٹ لینڈ میں ان کی سرکاری رہائش گاہ بالمورل کیسل میں ہوا۔ محل نے بیان میں کہا، ملکہ آج یعنی 8 ستمبر سے پہر کو بالمورل میں انتقال کر گئیں۔ اب بات کریں گے کہ الزبتھ ملکہ برطانیہ کیسے بنے۔ ملکہ الزبتھ برطانیہ پر طویل ترین عرصے تک حکومت کرنے والی برطانوی فرما روا ہے۔ رواں برس 6 فروری کو انہیں ملکہ بنے 70 سال مکمل ہوئے تھے اور ان کی حکمرانی کی پلاٹینم جوبلی منائی گئی تھی۔ ملکہ برطانیہ کا پورا نام الزبتھ الیگزینڈرا میری ونڈسر ہے، جو 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش کے وقت دنیا کی 1/4 آبادی پر برطانیہ کی حکومت تھی۔ ملکہ الزبتھ دوم جب تخت نشین ہوئیں تو دنیا کے کئی خطوں میں تاج برطانیہ کے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی رسمی طور پر برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ سمیت کئی ممالک کی سربراہ ریاست تھیں۔ اپنے 70 سالہ دور حکومت میں ملکہ برطانیہ نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، لیکن اس طویل ترین دون حکمرانی کا آغاز ایک اتفاق کا نتیجہ تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے جارج ششم کے گھر 21 اپریل 1926 کو جنم لینے والی الزبتھ الیگزینڈرا شاہی خاندان کا حصہ تھیں۔ الزبتھ کے والد جارج ششم سے پہلے ان کے بڑے بھائی ایڈورڈ ہشتم برطانیہ کے بادشاہ تھے، جو 20 جنوری سے 11 دسمبر 1936 تک اس منصب پر براجمان رہے۔ ایڈورڈ ایک طلاق یافتہ امریکی خاتون ویلس وارفیلڈ سمپسن کی محبت میں گرفتار تھے اور ان سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ برطانیہ میں بادشاہ یا ملکہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ بھی ہوتا ہے۔ چرچ کے تحت شادی کا رشتہ پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے، اور طلاق یافتہ افراد کا شریک حیات اگر زندہ ہو تو کسی اور سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ طلاق کے بعد ویلس کے سابق شوہر چونکہ حیات تھے تو اسی بنیاد پر چرچ بادشاہ کی ان سے شادی کی مخالفت کر رہا تھا۔ شاہی خاندان اور چرچ آف انگلینڈ کی سخت مخالفت کے باوجود ایڈورڈ نے ویلس سے اپنی شادی کا ارادہ ترک نہیں کیا، البتہ بادشاہت چھوڑ دی۔ ایڈورڈ کے اس فیصلے کے نتیجے میں ان کے چھوٹے بھائی اور الزبتھ کے والد جارج ششم کو برطانیہ کی بادشاہت ملی۔ جارج ششم کی موت کے بعد 1954 میں صرف 25 برس کی عمر میں الزبتھ ملکہ بنے۔ اب ملکہ الزبتھ دوم کی زندگی پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ الزبتھ دوم اس دور میں ملکہ بنے جب برطانیہ 1946 میں ختم ہونے والی دوسری عالمی جنگ کے اثرات سے نکل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے 70 سالہ دور اقتدار میں کئی وزرائے اعظم، صدور اور پوپ بدلتے دیکھے، سرد جنگ اور پھر سوویت یونین کا انہدام بھی دیکھا۔ ملکہ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی اور کرونا وبا سے پیدا ہونے والے غیر معمولی حالات کی بھی شاہد ہے۔ ان 70 برسوں میں دنیا کی سیاست اور سماج میں کئی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن وہ اپنے منصب پر برقرار رہیں۔ 1945 میں وہ فوجی خدمات انجام دینے والی شاہی خاندان کی پہلی خاتون بن چکی تھیں۔ 2 جون 1953 کو جب ملکہ الزبتھ کی تاج پوشی ہوئی تو یہ پہلا موقع تھا کہ اس شاہی تقریب کو براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔ دنیا میں کروڑوں لوگوں نے پہلی بار یہ منظر ٹی وی پر دیکھا۔ سال 1957 میں پہلی مرتبہ کرسمس کے موقع پر ملکہ کا پیغام ٹی وی پر نشر ہوا تھا، جسے انہوں نے عوام کے ساتھ براہ راست اور ذاتی سطح کے رابطے میں ایک قدم آگے بڑھنے سے تعبیر کیا تھا۔ 1992 میں ملکہ کے 4 میں سے 3 بچوں کی شادیاں ٹوٹیں اور اسی لیے انہوں نے اسے شاہی خاندان کے لیے ہولناک سال قرار دیا۔ اگست 1997 میں شہزادی ڈیانا کی پیرس میں ایک ٹریفک حادثے میں ہلاکت کو عوامی سطح پر ایک صدمہ تصور کیا گیا۔ تاہم برطانیہ میں اس سانحے پر ملکہ کی لاتعلقی کو محسوس کیا گیا۔ اس موقع پر قومی پرچم کو سر نگوں نہ کرنے اور حادثے سے متعلق ملکہ کی خاموشی پر بھی تنقید کی گئی۔
इस वाक़ये के कई दिन बाद शदीद अवामी दबाव पर बिलाखिर मलिका ने टेलीविज़न पर कौम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बतौर मलिका और दादी में अब से मुखातिब हूँ और हम अपने अपने तरीके से इस सदमे से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। मई 2011 में मलिका 100 साल के दौरान आयरलैंड का दौरा करने वाली पहली बरतानवी फरमारवा थीं। उनसे कबल 1911 में बादशाह जॉर्ज पंजुम ने आयरलैंड के आज़ाद रियासत बनने से एक दहाई कबल वहां का दौरा किया था। मलिका की तख्त नशीनी के 60 बरस मुकम्मल होने पर 2012 में उनकी डायमंड जुबली तकरीबात मनाई गईं और इसी बरस लंदन में मौसम सरमा के ओलंपिक्स का इनेकाद भी हुआ। 9 अप्रैल 2021 को मलिका बरतानिया के शौहर प्रिंस फिलिप के इंतकाल के साथ 73 साल का ये साथ खत्म हुआ। 7 दहाइयों पर मुहित इस सफ़र में शहजादा फिलिप हर वक्त उनके साथ साथ रहे। फिलिप की मौत के बाद मलिका की हुक्मरानी वो दौर शुरू हुआ जिसमें वो अपनी ज़्यादातर जिम्मेदारियां अपने जानिशीन प्रिंस चार्ल्स के सुपुर्द कर चुकी हैं। बाज़ मुबस्सरीन मलिका एलिज़ाबेथ के 70 साला दौर को एक सुनहरा दौर करार देते हैं और 4 सदियों कबल बरतानिया की हुक्मरान रहने वाली उनकी हम नाम मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल से उनका मवाजना करते हैं। एलिज़ाबेथ अव्वल के दौर हुक्मरानी को बरतानिया के लिए अजीम तरीन दौर करार दिया जाता है। इसके बरक्स बाज़ मुबस्सरीन के मुताबिक मलिका की सबसे बड़ी कामयाबी यही रही कि वो हमागीर समाजी और मुआशी तग़य्युरात के बावजूद बरतानिया में अपने ख़ानदान की बादशाहत बरकरार रखने में कामयाब रहीं। मलिका बरतानिया 8 सितंबर को इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं और उनकी आखिरी रसूमात 17 दिन तक बरतानिया में होंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मालूमात? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।